اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج بہت ہی دل چاہا کہ آج کے اس چھوٹے سے سیشن میں آپ سے جو بات کروں وہ یہ بات کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک صورت جس کو سورۃ قاف کہتے ہیں، قاف موٹا قاف جس کو ہوتا ہے، ایک تو سورۃ قحف ہے نا، اور ایک سورۃ قاف ہے۔ میں آپ سب سے اس چیز کی توقع کروں گی کہ آپ لوگ اگر بعد میں جا کر اس صورت کو سنیں، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کے کسی بھی چیز پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کی روشنی میں ہمیں لفظ قاف سے شروع ہونے والی بہت ساری چیزیں دکھیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم تھا۔ قلم، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، لکھو، اور وہ قلم لکھتا گیا اور لوگوں کی تقدیریں سب بنتی گئیں، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ساری کائنات کو اس کے مطابق پیدا کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے گھر بنانے سے پہلے ہم اس کا ایک نقشہ بنا لیتے ہیں، تو قلم قاف سے شروع ہوتا ہے۔ اور سوچئے ذرا آپ لوگ، قاف سے کیا شروع ہوتا ہے؟ قاف سے قرآن۔ قلم کی اہمیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پہلی وحی میں یہ لفظ ہمیں اقرأ کی صورت میں دکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک باقاعدہ سورت القلم موجود ہے، 29ویں پارے کی دوسری صورت، بالکل صورت ملک کے ساتھ والی صورت ہے، جس کو صورت نون بھی کہتے ہیں، صورت قلم بھی کہتے ہیں۔ قلم کی اہمیت پہ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو آج ہم سسٹرز اپنے عمل پہ غور کرتے ہوئے سوچیں کہ کیا آج ہم قلم کا وہ استعمال کرتے ہیں جو آج کے دور میں ہم مختلف دوسری چیزوں کا کرتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ آج قلم کی جگہ پہ ہمارے ہاتھوں میں ماؤس آ گئے، کمپیوٹر آ گئے، آج کی اسکرین جو ہے وہ آج کا پیپر ہے، اور آج کی ٹائپنگ اور چیٹنگ جو ہے یہ قلم ہے، لیکن لکھنے کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قاف کے ساتھ قیامت بھی ہے، کاف کے ساتھ قبر بھی ہے۔ یہ چاروں چیزیں اگر آپ جوڑ کے دیکھ لیں، قلم، قیامت، قبر، اور اسی طرح سے قرآن، ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ قاف میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ قاف قسم ہے قرآن مجید کی۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی، بل عجیب ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا نبی آیا۔ اگر ہم تھوڑا سا آج اپنے حالات پہ نظر رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو سامنے لے آئیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے لیے چنا اور آپ اس معاشرے کے بہت پیارے تھے، لوگ آپ کو پیار کرتے تھے، جس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ بیلوڈ آف دی ادرس، ایپل آف دی آئی تھے۔ لوگ آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، یعنی ہمارے نبی کے بارے میں اتنی لوگوں کی اچھی گواہی ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم دنیا میں جیتے ہیں، چلتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ لوگ ہم سے پیار نہیں کرتے، ہم کسی سے نہیں کرتے، لیکن جو ہی آپ کی زندگی میں سچائی آتی ہے، جو ہی آپ اللہ کی بات مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور وہاں سے لے کے 40 سال گزر گئے، جس کے بیچ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاشرے سے متعارف کرایا، لوگوں نے آپ کا کریکٹر دیکھ لیا، آپ کے اخلاق میں کمی نہیں ہے، لیکن جس دن آپ پہ وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس طرح آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ معروف باتیں ہیں نا، کوئی کسی کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ میں آپ سب کو بھی آج اس چیز کا ضرور احساس دلانا چاہوں گی کہ ہم جب اللہ کی کتاب کی طرف شعوری طور پہ آتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم اصل چیز سیکھنے جا رہے ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بدلے گی، لیکن جو ہمارے ارد گرد، جو ہمارے ساتھی، جو دوست، جن کے ساتھ ہم بہت وقت گزارتے ہیں، وہ ایک حد تک ہم سے تھوڑا سا کھنچنے لگتے ہیں۔ اگر طالب علم جو قرآن کے لیے آتا ہے وہ پہلے سے ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہونا، تو کوئی خراب بات نہیں ہوتی، پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کو لوگوں نے نبوت کے دعوے کے بعد اس طرح چھوڑ دیا کہ کہنے لگے یہ کیا عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، ہمارے باپ دادا کیا غلط تھے، کیا ان کے طریقے ٹھیک نہیں تھے۔ بالکل آپ دیکھیے کہ قرآن ہم سب کی اس طرح سے کلینزنگ کرتا ہے کہ ہم سب ایک خاص طریقے پہ جیتے ہیں۔ جیسے آج اگر آپ اور میں اپنے اوپر لے کے دیکھیں کہ ہم سب کا ایک خاص گیٹ اپ ہے، ہمارا ماحول ہے جینے کا، مرنے کا، کھانے کا، پینے کا، سب کی سوسائٹیز اور ڈفرینٹ کلچر میں دیکھیں تو فرق ہوگا۔
ہم پاکستانی کلچر کے لوگ ہیں، ہمارا ایک خاص سٹائل ہے. صومالی سسٹرز کو آپ ملیں گے، ان کا ایک سٹائل ہوگا. عربوں کو ملیں گے، عربوں کا ہوگا. ہم سب اپنے ماحول سے اتنے یوزڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے. مثال اگر ہم مرچیں کھاتے ہیں تو ہمیں مرچیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. جو لوگ مرچ نہیں کھاتے وہ کہیں گے مرچیں پتہ نہیں انسان کی دشمن ہے، لیکن ہمیں بری نہیں لگتی کیونکہ ہم عادی ہو گئے. بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں دین کے نام پر بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں شامل ہو چکی ہوتی ہیں کہ جو اصل دین سے میچ نہیں کرتی، لیکن فار دا ٹائم بینگ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اتنے اضافے کیے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے لیے یوزڈ ہو چکے ہوتے ہیں. بس آج دیکھیے کہ آج ہم مسلمانوں میں دیکھیں تو قرآن کے ساتھ تعلق کی سب سے زیادہ پرائم اور پیک سچویشن کیا ہے کہ کسی کو حافظ قرآن بنا دو. ہے نا سچ بات؟ ماؤں کی بھی خواہش ہے، بچوں کے لیے نیتیں کرتی ہیں میں نے اس کو حافظ قرآن بنانا ہے. بہت پیاری بات ہے، اچھی بات ہے. قرآن اگر ٹھیک مخارج کے ساتھ، تجوید کے رولز کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں اور اس کو اپنے سینے میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بہت پیاری بات ہے. لیکن آج ہم لوگوں نے اس حفظ کی اصل روح نہیں سمجھی. دیکھیے کہ جس کے سینے میں قرآن ہوگا، وقت پڑھنے پہ کیا وہ اس کو یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا. صحابہ کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے اپنے واقعات پڑھتے ہیں. جب کوئی موقع ان کی زندگی میں آتا تھا تو ان کو قرآن سمجھ آ جاتا تھا. بس آپ دیکھیے کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کو ملی، معروف واقعہ، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا. اب وہ صحرا میں بھٹکی ہوئی عورت تھی. جب انہوں نے جا کے اس کو سلام کیا، کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کہنے لگی سلام قولا من رب رحیم. سورۃ یاسین کی آیت پڑھ دی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام بھیجے گا. کہا کہ اماں تم کدھر آج، تم آج کس حال میں، آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. کہیں گے اچھا اماں آپ کدھر سے ہیں؟ کہنے لگی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، یعنی بتا دیا کہ میں بیت المقدس سے ہوں. کہنے لگے کہ اماں تم یہاں کب سے ہو؟ تو کہنے لگی ثلاث لیال سویہ، 3 راتوں سے. کہا کہ اماں آپ نے کچھ کھایا؟ کہیں گے ان تصوموا خیر لکم. جو بات وہ کرتے ہیں اماں جی کی زبان سے قرآن ہے. میں نے اس پہ پورا درس دیا تھا، اگر کبھی آپ کو ویب سائٹ پہ ملے، اور اس میں یہی بتایا تھا کہ اللہ کی کتاب اور میری کتاب، یعنی اللہ کی کتاب میرے نام اعمال کا حصہ کب بنے گی؟ جب قرآن ہمیں سمجھ آئے گا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نور القرآن میں کیا پڑھاتے ہیں، لوگوں کے سوال ہوتے ہیں نا، آپ کا کیا مین تھیم ہے؟ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ میری نظر میں سب سے بڑا تھیم کیا ہے کہ اللہ کی کتاب آپ کو ایسے سمجھ آنے لگتی ہے جیسے آپ اپنی دوستوں سے باتیں کرتے ہیں. جیسے اس وقت آپ دیکھیے کہ میں بات کر رہی ہوں اور آپ کتنے پیار سے سن رہے ہیں نا. اگر آپ کو میری بات سمجھ ہی نہ آتی تو کیا آپ سن سکتے تھے؟ یہاں کوئی ایسی سسٹر ہو جن کو اردو نہیں آتی، کتنی کو دیر بیٹھتی؟ نہیں بیٹھیں گی نا. یہ ہے فرق. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن خوانیوں میں سپارہ سپارہ پڑھتے ہیں، اس دوران بھی کبھی باتیں ہو جاتی ہیں، کبھی توجہ جھٹکتی ہے، کبھی ادھر دیکھ کبھی ادھر دیکھ. کیوں؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں وہ سمجھ آتا ہو، جب سمجھ آ رہا ہوگا تو پھر ہمارا یہ حال ہوگا. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جب بیسٹ فرینڈ آپ کے پاس ہو تو آپ کو اس وقت کیا دل چاہتا ہے؟ کہ آپ تنہا ہو. چھوٹی بہن تو بالکل پاس نہ ہو، وہ شکایتیں لگاتی ہیں جا کے امی کو. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم ان سے اپنے دل کی باتیں کریں. بعض دفعہ دوستیں آپس میں جب بیٹھتی ہیں تو دکھ سکھ میں آنسو نکل آتے ہیں، دل نہیں چاہتا کوئی دوسرا ہمیں اس حال میں دیکھے. پھر کبھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی دوست سے مشورہ لیں، ساتھیوں سے مشورہ لینے کو دل چاہتا ہے. پھر اسی طرح دل چاہتا ہے کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو کل اللہ کرے کہ امی میری دوست کو میرے گھر چھوڑ جائیں تاکہ ہم دونوں سلیپ اوور کر لیں. یہ ساری چیزیں ہم سب نے یہ وقت گزارے ہوئے ہیں نا کہ دوستوں کے ساتھ کیا دل کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ جب میرے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو تو میری دوست ضرور آئے، کوئی غم کا موقع ہو تو میری دوست مجھے تسلی دے. یہ ہم سب زندگی کے مختلف ادوار میں دیکھتے ہیں. اب آپ امیجینیشن میں لائیں کوئی بھی دوستیں آج تک جو بچپن میں آپ کو ملی، مجھے یقین ہے کہ بچپن سے، یہ چھوٹے بچے ہیں نا، ان سے لے کے اگر آپ اپنی ینگ ایج اور ہم سب اپنی میچور ایج کو اگر دیکھیں تو ہر دور میں ہماری دوستیں بدل گئی نا. بچپن کی دوستیں بچپن میں تھی، پھر ہم بڑے ہوئے تو بڑی دوستیں، اگر وہی بڑی ہو گئی ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر اپنی عمر کی دوستوں کو پاتے ہیں. پھر اس عمر میں آتے ہیں تو ہمیں اپنی عمر کے چاہیے. لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ صرف ایک ہی دوست ایسی ہے، جب آپ بچی تھی تو وہ آپ کے ساتھ بچی تھی، آپ بڑی ہوئی تو وہ آپ کے ساتھ بڑی ہو گئی، تو آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے مختلف روپ کیسے ہوتے ہیں؟ تو وہ دوست ہے میری اور آپ کی
یہ کتاب. آج ہم نے اس قرآن کو اپنی سہیلی اور اپنا دوست بنانے کا ارادہ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا تھی کہ اللہ انت جعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب غمی و ہمی، کہ اللہ اس کتاب کو میرے دل کی بہار بنا، میرے غموں کا، میرے دکھوں کا، تکلیفوں کا مداوا بنا. یہ کب بنتی ہے؟ جب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے. دیکھیں دوست کی زبان تو زبان جاننے والے کو پتہ چلے گی. یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے، آپ بچوں کو سنائیں گے نا اپنے تو یہ ان کے لیے سٹوری ٹائم ہے. ینگسٹرز کو یہ کتاب سکھائیں گے نا تو یہ کتاب ان کے لیے ایک بیسٹ کمپینین ہے جو ان کے ایموشنز کو سمجھتی ہے. جب بڑے بندے کو یہ کتاب سمجھ آتی ہے تو اس کو زندگی کی گائیڈ لائن دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی قرآن میں کہتے ہیں کہ فیہ ذکرکم، لوگوں اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے. ایک جگہ آتا ہے ھذا کتاب ینطق بالحق، یہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے. تو آج قرآن کو آپ پڑھنے کے لیے جو بیٹھے ہیں تو یہ آپ کس طرح بیٹھے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس کتاب سے جوڑیں گے اور یہ آپ کے دکھ سکھ سنیں گی. پھر آپ اس کے ساتھ سلیپ اوور کرنا چاہیں گے. آپ کا دل چاہے گا میں اکیلی ہوں اور میں اس کتاب سے باتیں کروں. آپ کا دل چاہے گا کہ سب گھر سے جائیں، جب گئے میں کوئی نہیں، میں گھر ہوں، میں میرا سپارہ، میں پڑھنا. پھر خوشیوں میں آپ اس کتاب کو کبھی الگ نہیں کریں گی. آج ہمارا ایک اور صدمہ ہے، عام دنوں میں ہم بہت اچھا پیار کرتے ہیں اس کتاب سے، لیکن خوشیوں میں بھول جاتے ہیں. کوئی غم آتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. تو اس کتاب سے انشاءاللہ آج کے بعد جو ہمارا تعلق بننے والا ہے وہ کون سا بننے والا ہے؟ دوستی کا. کیسے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا، ایک میری عادت بھی اور مجھے بھی پسند ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ اس سے کم از کم شوق تو آئے گا. یہ دیکھیں جو ساتھی ادھر بیٹھے ہیں، یہ سادہ قرآن ہے نا. اب یہ سادہ قرآن ہے، اگر میں یہ کھول لوں یا آپ کے سامنے تلاوت پلے کروا دوں، سیم بات ہے. ہم میں سے اس کتاب میں سے اس کو کہاں سے کتنا پڑھیں، کتنا سمجھ آتا ہے. یہ دیکھیں کہ اس کتاب کو ہم، اس کی کچھ چھوٹی صورتیں ہیں، ہمیں زبانی بھی یاد ہوں گی الحمدللہ. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو سورۃ بقرہ کا کچھ حصہ یاد ہو، 5 پارے یاد ہوں، ممکن ہے نا. لیکن اگر میں آپ کو بھی دعوت دوں کہ آپ لوگ اس میں سے کھول کے اس کو اپنی زبان میں پڑھیں، اردو میں سمجھنے کے حساب سے پڑھیں، تو یہ ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں. یا مثال ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ دیتی ہوں، ایسی کوئی آسان سی پڑھتی ہوں، کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ کتاب مجھے اردو کی کتاب لگتی ہے. کل ہم نے ایک بڑا عجیب سا ایکسپیرینس کیا. اسکول جا رہی تھی، ساتھ ایک ساتھی تھی، تو گاڑی میں جب ہم بیٹھے تو تلاوت چل رہی تھی. عام طور پہ بھی چلتی ہے کوئی کبھی. تو میں نے جا کے نا، ایسے میرا موڈ ہوا تو میں نے اس کو تیز کر دیا. میں نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو اونچی آواز سے سنوں. اچھا وہ جب چلی نا تو اب مجھے تو سمجھ آ رہی تھی اللہ کے حکم سے. ساتھ میرے جو اسٹوڈنٹ تھی وہ بھی بالکل نیا سفر ہے، تو میں نے بیچ میں آیت پہ روک کے ان سے کہا کہ آپ کو کتنی سمجھ آ رہی تھی. تو اس نے مجھے نا بیچ میں سے موٹے موٹے جو لفظ آپ کو پتہ ہے کہ اردو سے ملتے ہیں وہ بتانے شروع کر دیے. تو پھر میں نے کیا کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اونچی آواز سے تھی تو میں نے ساتھ ساتھ اردو میں اس کی وسپر شروع کر دی. جو آیت عربی میں چل رہی تھی میں ساتھ اردو میں پڑھی، حالانکہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میری آواز سے ان کو وہ تلاوت سننے میں دشواری ہوگی، لیکن انچاہتے ہوئے بھی کہ میرا دل کرے میں ان کو بتاؤں یہ کیا آیتیں ہیں. خیر وہ جب مجھے سمجھ آ گئی یہ کہاں سے آخری آیت چلی تو میں نے کہا یہ آخری آیت ہے. پھر میں نے بند کر کے پھر میں نے ان کو بتایا تو وہ رونے لگ گئی. اسٹوڈنٹ تھی ہماری، کہنے لگی کہ استاذہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ جب آپ اس کے ساتھ پڑھ رہی تھی تو میرے دل کی کیا حالت تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، انشاءاللہ آپ اس سے بھی اچھا پڑھیں گی، مجھے یقین ہے آپ میرے سے بھی اچھا پڑھیں گی، کیونکہ آپ کو ابھی سے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. ہم نے تو کر کر کے کی ہیں، جن کو پہلے دن سے یہ چیز بتائی جائے ان کا تو حال اچھا ہی ہوگا نا. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ قرآن جب چلتا ہے نا تو عربی زبان جیسے یہ تیز تلاوت ہم سن رہے تھے، اور جو میری دھیمی دھیمی آواز تھی نا یہ ہمارے دل سے اٹھے. اصل تلاوت یہ ہے، اصل حس بھی یہی ہے. یہ ہمارے یہاں جو نا حافظ صاحب حافظ بن گئے، نماز ہی نہیں پڑھتے. کئی مائیں دکھی ہیں، کہتی بچے نماز نہیں پڑھتے. کئی حافظ صاحب بنے اور جوان ہوتے ہی لڑکیوں کے چکروں میں پڑ گئے، کیونکہ لفظوں کے حافظ ہیں، معنی کے نہیں ہیں، مفہوم کے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کروں گی کہ وہ ہم سب کو اس کتاب کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کی کتاب بنا لیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.